اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ننھے منھے میرے دوستوں، میں آج آپ کے لیے ایک خوبصورت کہانی لے کر حاضر خدمت ہوں۔ میری آج کی کہانی کا عنوان ہے بدر کا کنواں۔ اسلامی تاریخ میں جنگ بدر ایک مشہور و معروف معرکہ ہوا ہے، اور اس کے جس مقام پر ہوا وہاں پہ ایک تاریخ ساز کنواں ہے۔ آج وہ آپ کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ میں ایک کنواں ہوں اور میرا نام بدر ہے۔ میں مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہوں۔ مسافر اور چرواہے پانی پینے کے لیے میرے پاس آتے ہیں۔ میں ایک دن جاگا تو پورے جزیرۃ العرب کے لوگ میرے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ لوگ اس مارکے کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے جو میرے نام سے مشہور ہوا۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کے بعد سے اب تک یہ غزوہ میرے نام سے معروف ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو ان پر قریش غضبناک ہوئے۔ انہیں یہ دیکھ کر سخت غصہ آتا تھا کہ مکہ سے جانے والے مہاجر اور مدینہ میں ان کی مدد کرنے والے انصار سب مل جل کر بھائیوں کی طرح رہ رہے ہیں۔ ادھر مکہ سے جانے والے مسلمان مہاجروں کو اس بات کا دکھ تھا کہ وہ جو مال و دولت اور گھر بار مکہ میں چھوڑ آئے تھے ان پر مکہ کے کافروں نے قبضہ کر لیا ہے۔ ایک دن ان لوگوں نے سنا کہ قریش کا ایک تجارتی قافلہ ابو سفیان کی قیادت میں شام سے واپس مکہ جا رہا ہے۔ مسلمانوں نے اس قافلے کو روکنے کا تہیہ کر لیا۔ وہ جو مکہ میں کافروں کے قبضے میں اپنا مال چھوڑ آئے تھے، ان کے بدلے میں وہ اس قافلے سے مال حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر مسلمانوں کے حملے کے ارادے سے کی خبر جب مکہ پہنچی تو قریش حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خلاف غم و غصے سے بھر گئے، خاص طور پر جب انہیں پتہ چلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک دستے کو مکہ اور طائف کے درمیان بھیجا ہے تاکہ وہ قریش کے ارادوں کی خبر حاصل کریں۔ یہاں پر مسلمانوں کے کافروں سے مٹ بھیڑ ہوئی تو مسلمانوں نے کافروں کو قیدی بنا لیا اور ایک کافر قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر مکہ والوں نے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے 1000 جنگجو، 100 گھوڑے اور بہت سے اونٹ تیار کیے۔ مسلمانوں نے بھی ان کا مقابلہ کرنے کا ارادہ کیا اور مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔ ان کی تعداد قریش سے بہت کم تھی، یعنی 313 مجاہدین اور 2 گھوڑے۔ اس سے پہلے مسلمان بدر کے پاس آتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کافی دور ہٹ کر مسلمانوں کے صف بندی کرنی چاہیے، لیکن ایک صحابی نے عرض کی کہ میرے نزدیک صف بندی کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مفید مشورے کو قبول فرمایا تاکہ مسلمان میرا پانی پی سکیں اور کافروں کو مجھ سے دور رہنے دیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے میرے آس پاس ڈیرے ڈال دیے۔ میرے اوپر ایک حوض سا بنا لیا گیا تاکہ اس حوض میں میرا پانی پئیں اور اپنے اونٹوں کو پلائیں۔ قریش اپنے اسلحہ اور فوج کے ساتھ آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے مجھ پر قبضہ کر لیا ہے اور کافروں کو پانی سے محروم کر دیا ہے۔ ایک کافر نے قسم اٹھا لی کہ یا تو وہ پانی پیے گا یا کنویں سے اوپر سے حوض گرا دے گا۔ اسے آتا دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور اسے تلوار مار کر جہنم میں پہنچا دیا۔ پرانی جنگوں کا دستور ہوتا تھا کہ باقاعدہ لڑائی شروع ہونے سے پہلے انفرادی مقابلے ہوتے تھے۔ چنانچہ طائف میں انگوروں کے باغ کا مالک عتبہ اور اس کا بھائی شیبہ اور اس کا بیٹا ولید نکلے۔ انہوں نے پکار کر کہا کہ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ 3 انصاری اس کے مقابلے کے لیے سامنے آئے تو مکہ کے قریش ان 3 آدمیوں نے ان سے لڑنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے سامنے مکہ کے مہاجر آئے، ہم ان سے لڑیں گے۔ اس پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے اور ان تینوں کو قتل کر دیا۔ یہ دیکھ کر ابو جہل نے چیخ کر کہا، مکہ والوں حملہ کر دو۔ دشمنوں نے حملہ کر دیا۔ مسلمان ان کے حملے کا انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان اپنی اپنی جگہ پر ہی رہے۔ وہ زور زور سے اللہ اکبر نعرے لگا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کفار کی اتنی بڑی تعداد دیکھی تو ان کے پاس وافر اسلحہ دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ سے مدد مانگیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے کہا، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا کر، یا اللہ تو نے جو کچھ مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ عطا کر، یا اللہ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک کر دیا گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں اتنی عاجزی کی کہ چادر شانہ مبارک سے گر پڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اٹھا کر شانہ مبارک پر ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دیتے ہوئے فرمایا، ابو بکر بشارت ہو، اللہ کی نصرت آ پہنچی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حملے کا حکم دیا۔ قمصان کے مارکے کے وقت اللہ تعالیٰ نے کفار کو مسلمانوں سے 2 چند دکھائے۔
جس سے ان پر روب طاری ہو گیا، قتل کا بازار گرم ہوا۔ مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن امیہ بن خلف بھی جنگ بدر میں شریک تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں اسی امیہ کے غلام تھے۔ امیہ ان کی اذیت دیا کرتا تھا تاکہ مسلمان اسلام چھوڑ دیں۔ مکہ کے سخت گرم ریت پر بیٹھ کر پیٹھ کے بل لٹا کر ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں بھی احد احق بخارا کرتے تھے۔ آخر حضرت ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آج حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان جنگ میں اسے اپنے ظالم آقا کو دیکھا تو فوراً انصار کو آواز دی۔ مجاہدین اسلام امیہ اور اس کے بیٹے پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا کون ہے جو ابو جہل کی خبر لائے؟ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن مسعود گئے۔ اسے اس حال میں پایا کہ غفرہ کے بیٹوں معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے ضرب شمشیر سے گرایا ہوا تھا۔ یہ دونوں جوان مجاہد تہیہ کر کے آئے تھے کہ وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کریں گے۔ دونوں بہادر عقابوں کی طرح ابو جہل پر جھپٹے اور پے در پے حملے کر کے اس کا پرغرور سر خاک میں ملا دیا۔ ان کی جرأت کا یہ عالم تھا کہ ابو جہل کے بیٹے نے ایک مجاہد کا بازو تلوار سے کاٹ دیا، لیکن ایک تسمہ لگا رہ گیا۔ چونکہ یہ لٹکتا ہوا بازو جنگ میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، اس لیے اس بہادر نے خود ہی اسے الگ کر کے پھینک دیا، پھر ایک ہی ہاتھ سے لڑائی جاری رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑائی بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کی لاش کے پاس آئے اور دیکھ کر فرمایا، یہ اس امت کا فرعون ہے۔ یوں میں نے مسلمانوں کی فتح اور کافروں کو شکست کا نظارہ دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے فارغ ہو کر حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس فتح کی خوشخبری دینے کے لیے مدینہ بھیجا۔ حق و باطل کے اس مارکے میں کفار کو پوری طرح شکست ہوئی۔ اس کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، 70 سے زیادہ آدمی قیدی ہوئے، باقیوں نے بھاگ کر جان بچائی۔ اسلامی لشکر کے صرف 14 مجاہدوں نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا۔ اسلام کے اس پہلے جنگ نے ثابت کر دیا کہ اسلام کو اپنے غلبے کے لیے ہتھیاروں کی نہیں، جذبہ اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے۔ اصل چیز ایمان کی قوت ہے۔ مسلمانوں کو اس شاندار کامیابی نے قریش کی طاقت کو کمزور کر دیا۔ بعد میں میدان بدر سے گزرنے والے مسافروں اور پانی لینے کے لیے میرے پاس آنے والے مسافروں کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ اہل مکہ نے پورے جوش و خروش سے اپنے بہادروں کا استقبال کیا۔ بہت سے لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے ایمان لے آئے، لیکن وہ سمجھ گئے تھے کہ اتنی بڑی فتح اللہ کی مدد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ مسلمانوں نے قیدیوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، انہیں عمدہ کھانا کھلایا، ان کی عزت کی، ان سے کہا کہ ہر قیدی اپنے فدیے کی رقم ادا کر کے رہا ہو سکتا ہے۔ بہت سے قیدی اس طرح رہا ہو گئے۔ کئی قیدی غریب تھے، ان کے پاس فدیے میں دینے کے لیے رقم نہیں تھی، نہ ہی ان کے پاس گھر والے ان کی مدد کر سکتے تھے۔ ایسے قیدیوں سے کہا گیا کہ اگر ہر قیدی 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھائے تو تم اپنے گھر واپس جا سکتے ہو۔ میرے قریب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ یہ فتح فتوحات کے سلسلے کی ابتدا ثابت ہوئی۔ یہ پہلا مارکہ تھا جس کے بعد فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ کتنی خوشی کی بات ہے کہ قرآن مجید میں بھی میرا ذکر آیا ہے۔ حالانکہ میں چھوٹا سا کنواں ہوں مکہ اور مدینہ کے درمیان راستے پر، پہلے لوگ صرف میرا پانی پیا کرتے تھے، مگر اب میں اس غزوے کی یادگار بن گیا ہوں جس میں ایک طرف باطل اور اسلحہ تھا اور دوسری طرف ایمان اور حق تھا۔ حق کامیاب ہوا اور باطل نے شکست کھائی۔ باطل تو ہے ہی شکست کھانے کے لیے۔ پیارے بچوں، یہ ہے آج کی یہ دلچسپ کہانی۔ اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ۔